آمنت بالله صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. آدمی کا جسم ہے کیا جس سے شیدا ہے جہاں، ایک مٹی کی عمارت ایک مٹی کا مکان، خون کا غارہ بنایا اینٹ جس میں ہڈیاں، چند سانسوں پہ کھڑا ہے یہ خیالی آسمان. موت کی پرزور آندھی جب آ کے اس سے ٹکرائے گی، یہ ساری عمارت ٹوٹ کر خاک میں مل جائے گی. قابل قدر قابل صد احترام علماء کرام مشائخ اعظام، اللہ والوں کے ساتھ تعاون کرنے والے، ان کی محبتیں سمیٹنے والے، ان کے ذریعے سے اللہ کا قرب پانے والے تمام معززین علاقہ، حضرت کی اس دعوت پر آنے والے، مدرسہ حاضہ کے سالانہ جلسے پر تشریف لانے والوں، اللہ کریم عزتوں کے ساتھ مال و برکت کے ساتھ دنیا آخرت کی خیر و خوبیوں کے ساتھ نوازے. پیر طریقت رہبر شریعت حضرت مولانا علی احمد صاحب کسی تعارف کے محتاج کوئی نہیں. بہت اللہ والوں کی ان کے ساتھ نسبتیں جڑی ہوئی ہیں، اللہ والوں نے ان پر اعتماد اعتبار کر رکھا ہے. محترم و مکرم فقیر مولوی محمد عمر صاحب نقشبندی مجددی صاحب نے مجھے حکم دیا، کیونکہ حضرت والا پیر محمد شاہ صاحب مسکین پوری دامت و فیوزہم کی نسبت سے ان سے واسطہ ہے، تو فیصل آباد کی طرف آنا تھا. کوئی اس جماعت پر ادارے پر احسان نہیں، بلکہ میرے پر آپ لوگوں کا احسان ہے کہ آپ لوگوں نے مجھے بلا کر اللہ کی بڑائی اور اس کے رسول کی تعریف سنانے کا موقع دیا. یہ وقت میرا کہیں نہ کہیں گزرنا تھا، سوتے ہوئے روتے ہوئے اپنی پریشانیوں جھنجھٹوں کے مسئلوں کو حل کرتے ہوئے حضرت کی جوتیوں کے طفیل اللہ نے توفیق عطا فرمائی. یہ وقت میرے لیے قیمتی بنا. زندگی انسان کے آگے تھوڑی ہے، کچھ لڑ جھگڑ کے، کچھ گھر کی کڑوی کسیلی میں، کچھ برداشت کر کچھ پاس کر کے چکر میں گزر رہی ہے. شکر کرو خدا کا، اللہ نے اس دور کے اندر مل بیٹھنے کا اور اپنی یاد کے اندر مست ہونے کا، محو ہونے کا اللہ نے موقع عطا فرمایا. ایسے پروگرام جہاں بھی تمہیں ملیں، عقیدے کو مضبوط کرتے ہوئے، مسلک کو بالا رکھتے ہوئے، ہماری پہچان مسلک کی ہے ہم اللہ کے بندے اور نبی علیہ السلام کے امتی ہیں، اور اس پہچان کے اظہار کا طریقہ وقت کا، جگہ کے تعین کا اور موقع کا محتاج نہیں ہوتا. اللہ کی بات ہوا کرتی ہے اور اللہ کی بات کو اللہ کی زمین پر اللہ کے دیے ہوئے وقت میں سے ہر وقت سنا دینا چاہیے. نبی کو جو اللہ نے دعوت کے لیے ایک طرز دیا تھا وہ یہی تھا. میرے نبی آپ نے میری بڑائی کو سنانے میں ممبر کا انتظار نہیں کرنا. طائف کی گلیاں آپ کے لیے ممبر ہیں، مکے کا بازار آپ کے لیے، مکے کی گلیاں آپ کے لیے، غار کے منہ آپ کے لیے، لوگوں کے پتھر مارنے آپ کے لیے ممبر ہے. ہر وقت میرے احکام کو میری مخلوق کے سامنے عام کرنا ہے. اگر الجھ جائے میری مخلوق احکام کے پورا کرنے میں تو حال کے حکم کو پورا کرنے پہ میرا نبی آپ نے اپنا طریقہ پیش کر دینا ہے. قل اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ان سے کہہ دیجئے میری اور میرے رسول کی اطاعت کریں. کیا اطاعت کریں؟ چاہتے ہو کہ میں میری ذات تمہارا مقصود میری محبت ہو
تو ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اطاعت میری کرنی پڑے گی، تابعداری میری مصطفیٰ کی کرنی پڑے گی، کہ حال کا جو حکم ہے اس کو پورا کرنے میں طریقہ میرے نبی کا چلے گا، اس کے علاوہ زندگی میں رونے میں ہنسنے میں، حتیٰ کہ باتھ روم سے لے کے قبر کی گود میں جانے تک میرے مصطفیٰ ہی کا طریقہ چلے گا میرے۔ اب جو نبی کے طریقے سے ہٹ کے زندگی کی خوشیاں تلاش کر رہے ہیں، وہ پڑھا لکھا ہو کے ان پڑھ اور بے وقوف ہے، وہ عقل مند ہو کے بے وقوف ہے جو حضور علیہ السلام کے طریقے سے ہٹ کے دنیا کی کامیابی تلاش کر رہا ہے، اور جو حضور علیہ السلام کے طریقے پہ چل کے مال اولاد جان اسباب کے ہوتے نہ ہوتے ہوئے بھی کامیابی کی طرف جا رہا ہے، وہ ان پڑھ ہو کے بھی عقل مند ہے، وہ بے وقوف ہو کے بھی عقل مند ہے کہ اللہ نے اسے وہ راستہ دے دیا اور اس راستے کو اس کی سمجھ کے اندر آ گیا جس راستے کو اللہ نے عام آدمی کو نہیں، پوری کائنات کے اندر آنے والے انسانوں میں سب سے قیمتی انسان جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے کے بھیجا۔ اتنا استاد، پیر، ماں، باپ، بہن، بھائی کسی کے لیے خیر خواہ نہیں جتنا اللہ کے نبی اپنی امت کے لیے خیر خواہ۔ منبر پر حجر مبارک سے تشریف لے کے آئے اور کیا کہہ رہے ہیں؟ ایک طرف تو حکم ہوا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، ایک طرف حکم ہوا کہ تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ، کیا ملے گا؟ جنت ملے گی، اللہ کی رضا ملے گی، اور ایک طرف اتنی آسان سی تجویز پیش کر دی کہ اگر تم شارٹ کٹ موٹر وے سے آنا چاہو تب بھی تم جنت کے دروازے پہ پہنچ جاؤ گے۔ اب کیا اعلان فرمایا؟ دو چیزوں کی ضمانت مجھ کو دے دو، جنت کی ضمانت میرے سے لے لو۔ صحابہ کرام یا رسول اللہ کیا ضمانت؟ لیزی کے اینی پہ چڑھ کے قرآن سنانے کی، انگاروں پہ لیٹ کر کلمہ پڑھنے کی؟ فرمایا نہیں نہیں، دو چیزوں کی ضمانت مجھے دے دو۔ کیا؟ میرے امتی جب کھانا کھانے لگو تو کھانے سے پہلے ہاتھ دھو لیا کرو، اور جب کھانا کھا چکو تو کھانا کھانے کے بعد ہاتھ دھو لو، میں تمہاری جنت کا ضامن بن گیا ہوں۔ میرے عشق نبی سے ملتے ہیں جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے۔ اپنے گھر کے اندر چھوٹی چھوٹی کتابیں، اپنے گھر کے اندر چھوٹی چھوٹی کتابیں جن پہ بڑی بڑی باتیں لکھی ہیں۔ حضور علیہ السلام کی مبارک زندگی، مفتی محمد اختر صاحب بھاولپوری دعوت و فیوزم، انہوں نے کتاب سنت حبیب لکھی ہے، 215 روپے اس کا ہدیہ مارکیٹ میں، لیکن انمول میرے نبی کو پسند کیا تھا، پہننا، اوڑھنا، اٹھنا بیٹھنا، کس کلر کا کپڑا، کس کون سی انگوٹھی، کس سائز کی، ایک ایک سنت کو اس کتاب کے اندر موتیوں کی طرح سمو کے رکھ دیا ہے۔ لیکن ہمارے پاس دنیا کی واجراز نہ ہونا، آج میرا گلہ بنتا ہے کیونکہ اب میری جمعے کے بعد یہ تیسری تقریر ہے کہ انسان تھک جاتا ہے، پتہ نہیں اللہ نے میرے اندر سے تھکت کو دور کر دیا، ابھی پچھلی جگہ چھاٹ ڈال رہا ہے، بیٹھ کے میں بات کرتا تھا، پتہ نہیں میری عمر تھوڑی ہے کہ اللہ میرے سے کام بڑا لے رہے ہیں، لیکن آپ حضرات سے درخواست کر کے جاؤں گا، کبھی ہمارے مفتی صاحب میرے بارے میں کہہ دیں کہ دنیا کے اندر کوئی اللہ کی باتیں سنانے والا ہوا کرتا تھا، اب وہ ہمارے میں نہیں رہا، تو بس آپ سے درخواست ہے ایک مرتبہ ہاتھ اٹھا کے میری مغفرت کی دعا کرتے ہیں، میرا کوئی آپ سے مطالبہ، اور مجھے جو بلاتا ہے اللہ کی قسم یہ میرے سامنے بیٹھے ہیں، نہ میں کبھی رقم کا تقاضا کرتا ہوں، نہ میں اپنی سہولیات کا تقاضا کرتا ہوں، جب نوکر کی تو نخرہ کی، ہم اللہ کے نوکر ہیں، اور نوکر کی ذمہ داری سارے اس کو اٹھا رہے ہیں، ہم دنیا کی دھکے نوکری قبول، اس کی نوکری قبول نہیں کرتے جس نے ماں کے پیٹ سے دودھ کی دھار سے لے کر قبر میں جانے سے پہلے آخری لقمے تک کا جس نے ہمارے سے وعدہ کیا۔ جب ہمیں دنیا کے ہاتھوں میں رلتا دیکھتا ہے تو کہتا ہے یا حسرتن علی العباد، تمہیں بنا کے کیا بھیجا تھا، تم بن کیا گئے ہو، میں نے تمہیں مرنے کے بعد بھی زندہ کیا تھا، تم زندگی کے اندر مر گئے، حرام کی طرف لپک کر، سودی نظام کی طرف لپک کر تم چاہتے ہو تمہیں کامیابی ملے، جھوٹ کا سہارا لے کے گھروں کے اندر خوشیاں آئیں، حسن کے جلووں سے تمہاری گود کے اندر عبد القادر جیلانی آئے گا، نہیں ہو سکتا۔ عائشہ جی کون؟ کائنات کے اندر عورتیں بہت ہیں، خدیجہ بھی ہیں، لیکن عائشہ کو اللہ نے سب پر مقام دیا ہے، اور عائشہ جنت میں چاہتی ہے کہ تو میرے ساتھ کھڑی ہو، کملی والے کیسی بات ہے، کون نہیں چاہتا؟
فرمایا عائشہ چاہتی ہے جنت میں میرے ساتھ ہو کہ جی، عائشہ چاہتی ہے جنت میں میرے ساتھ ہو کہ جی۔ فرمایا اس وقت تک تن سے کپڑا نہ اتاریو جب تک تیرے کپڑے پہ پیون نہ لگ جائے۔ یا ہمارے گھروں میں طلاقوں کی شرح، عدالتوں کے اندر میری بیٹی میری بہن عزت کپڑے میں نہیں ہوتی، عزت تو سہاگ اور اپنی زندگی کے جیون ساتھی کو خوش رکھنے میں ہوتی ہے۔ دیواز اور طلاق لے کر اس بلبوتے پر سینے پر ہاتھ رکھ کے کہنے والیوں، اگر تم کہتی ہو کہ کوئی بات نہیں، طلاقیں بھی تو عورتوں کو ملتی ہیں، مجھے دے دے گا کیا ہوگا، میرے اندر بچے پالنے کی صلاحیت ہے۔ جس دن تیری رسی کھونٹے سے کھل گئی اور باہر والوں کو پتہ لگ گیا طلاق یافتہ ہے، اللہ کی قسم عزت کے ساتھ کوئی تجھے دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہوگا، دو روٹیاں کوئی تجھے خوشی سے نہیں دے گا۔ ایک انڈیا کے اندر گجرات سے مجھے فون آیا، بہت سارے فون آتے ہیں، ایک فون ہے کہ مولوی صاحب عبدالحنان، میں نے کہا جی۔ دو فونوں نے مجھے ہلایا، ایک اس دنوں کے اندر میرے زندگی کی خوشیوں کو چھوڑ، ایک فون مجھے ہے کہ عبدالحنان دو خبریں ہیں، ایک خوشی کی ایک غمی کی، میری سننا میری بیٹی ہو۔ میں نے کہا جی کون سی؟ کہہ رہی خوشی کی یہ کہ تھوڑے دن پہلے میں نے کافی دیر تک، کافی رات کے حصے تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی۔ پھر کہنے لگی ایک خبر یہ ہے کہ میرا شوہر کوئی نہیں۔ میں کہنے لگی تم جلسے کرتے ہو، میں دیکھتی ہوں تجھے ویڈیو پر، تمہارے ہاں عورتیں آتی، میں نے کہا پڑھتے ہیں، کہنا میری بہنوں کو ہر جلسے میں جا کے پیغام دے، میری بہنوں کو ہر جلسے میں جا کے پیغام دینا، میری بہنوں کو ہر جلسے میں دینا کہ جب بھی ہاتھ اٹھا کے دعا کیا کرو اپنے شوہر کی سلامتی کے لیے کیا کرو۔ میں نے کہا کیوں؟ پھر چیخ ماری، روئی، کہنے لگی جب تک کپڑے نہیں اترتے مرد کے جانے کے بعد دو روٹیاں دینے کو تیار نہیں ہوتا۔ میری بچی تو کبھی ڈولی میں اچھی لگتی ہے، کبھی اپنے شوہر کے کندھے پہ اچھی لگتی ہے، اس کے بغیر زندگی گزارنے کا سوچنا نہ، موت مانگنا حرام ہے، لیکن زندگی کے جیون ساتھی کے بغیر جینے کا تصور نہ کرنا اللہ کی منشا ہے، اس کا امر ہے۔ اور ایک مجھے پچھلے دنوں فون آیا انڈیا سے، مجھے کہنے لگی صدیقی میرا نام، مجھے کہنے عبدالحنان جندی کی بات کر رہے ہیں؟ میں نے کہا کہنے لگی تیرے سے بات کر سکتی ہوں؟ میں نے کہا جب میں بتاؤں گی تو نمبر تو نہیں بند کرے گا؟ کہنے لگی جسم فروش عورت ہوں میں بھی ڈر گیا، میں نے کہا کیا ہوتا کوئی ایجنسیوں کی طرف سے نہ؟ کہنے لگی تو روتا کیوں؟ یہ سوال میرے سے دارالعلوم کبیر والے سے مولانا ارشاد صاحب نے بھی کیا تھا، اور پچھلے جمعے سراج العلوم کے جلسے میں خود اتنا روئے کہ ہسپتال پہنچ گئے۔ کہنے لگے یار تو حقیقت پر بات کرتا، ہمارے ممبر کا خطیب مسجد کا 1 گھنٹہ بازار کھڑا ہو کے حالت دیکھ رہے، اس کی 4 مہینے کی 4 جمعوں کی تقریریں تیار ہو جاتی ہیں۔ ہم زحمت نہیں کرتے مخلوق کے خدا کو کس طرف لانے کی، راضی وہ کھا رہے ہیں ہمیں کھلا رہے ہیں، موجے کرتے رہو۔ وہ کہنے لگے عبدالحنان جدی کی بات کر رہے ہیں، کہ روتا کیوں؟ اور بہن بیٹیوں کے حقوق پر مجھے پھر سے رونا سا آ گیا۔ کہتے کہ مولوی صاحب اب میں چکلے والی نہیں رہی، میں نے توبہ کر لی، جس رات میں نے تیرا بیان سنا اس رات بھی میں 4 مردوں کے بستر پہ لیٹ کے آئی تھی۔ اب مولوی جی مجھے کسی ادارے میں، مہاجری میں، سہارنپور میں، مجھے کہا مرتبہ وہ اسپانسر آئے ڈاکٹر کہ کسی ادارے سے وابستہ کر جہاں میں اپنے گناہوں کے خلاف۔ پھر مجھے کہنے لگی تجھے ابا کہہ کے بات کر لیا کرو۔ پھر وہ مجھے کہنے لگی مولوی جی میری توبہ قبول ہو سکتی، میرے ایک جملے سے اس کے نصیب پھوٹ جاتے، ایک جملے سے نصیب تر جاتے، اگر میں کہتا نہیں کیا پتا 5ویں مرد کو تلاش کرتی۔ کہنے لگے مولوی صاحب کبھی لوگوں کے بستر پہ اچھی لگتی تھی، اب مصلے پر بیٹھ کے میں کیسی لگ رہی ہوں۔ اللہ کی مخلوق میں پچھلے 2-3 ملکوں میں ہو کیا ہے، اللہ کی مخلوق بڑی ترس، بڑی پیاس ہے۔ ہماری زبان میں تو ایک ہی جملہ ہے، کی کریے بچے گلی کر دے پیا بچے۔ ان بچوں کو وقت دو، پیسہ نہ دو۔ انہوں نے ہمارے مرنے کے بعد ہمارے لیے پیسہ نہیں خرچ کرنا، انہیں وقت دو تاکہ مرنے کے بعد ہی ہمیں وقت دے۔
شاید یہ بات آپ کو بہت لگے، انہیں وقت دو. ہم نے بچوں کو پیسہ دینا شروع کیا اور وقت نہیں دے رہے. ہم پچھتائیں گے آنے والے وقتوں میں. اب یہ حال ہے میرے چاند. ہمارے اماں ابا جو معذور گھروں میں، ہمارے پاس ان کو وقت دینے کے لیے کوئی وقت ہے ہمارے پاس؟ نہیں. ان کے کمرے میں نہیں جاتے. بیوی کو کہتے ہیں ابو کو پوچھ لیں، امی کو پوچھ لیں، کوئی چیز تو نہیں ہے. یہ بہت بڑا جملہ ہے، مجھے تو ڈر لگتا ہے علماء فتوی بندے کو کافر بنا دیتا ہے. جو اپنی بیوی سے کہتا ہے تو تے سیانی بیانی ہے، وہ چلی دی گلاں دا برا نہ منایا کر، میری ماں تے پاگل ہے. اس کو چاہیے کلمہ دوبارہ پڑھ لے. یہ چلی نہیں، عقل مند ہے جس نے تجھے گند والے کپڑوں سے اٹھا کر اپنے سینے سے لگایا. اگر چلی ہوتی یہ تجھے پیمپر میں پڑا رہنے دیتی. یہ چلی ہوتی تیرے رونے پہ تو دودھ نہ پلاتی. یہ جھلی ہوتی سردی کے موسم میں تیری پیشاب والی جگہ پہ نہ لیٹتی. یہ چلی ہوتی تیرے رونے پہ ساری ساری رات نہ سوتی. یہ چلی ہوتی تو تیری خوشیوں پہ سب کچھ قربان. یہ چلی نہیں، یہ بڑی عقل مند ہے. اب بیٹھو نا کیا کرو پتہ نہیں ہرے کہڑی کہڑی ابا جی تسی گلاں کرتے رہتے ہو. جس دن بیٹے جس نے عقل کی بات کر کے ہاتھ اٹھا دیے نا، تیرا زمین پر رہنا مشکل ہو جائے گا. اسے پاگل ہی رہنا ہے، اسے چلنا ہی رہنا ہے. اگر اس نے عقل دکھائی اور یوں کر کے اللہ کے آگے بیٹھ گیا نا تو خدا تیرے سے بستر کا سکون چھین لے. تیری اولاد کے ہاتھوں سے تجھے جوتے بروائے گا. ایک آدمی کہنے لگا کہ ماں باپ میرے سے اکھڑے اکھڑے رہتے ہیں، حالانکہ میں جو مانگتے دیتا ہوں. میں نے کہا یہ تو نافرمانی. ماں باپ کے کہنے پر دینا یہ سب سے بڑی نافرمانی ہے. ان کے بغیر کہے ان کی ضرورت کو پورا کرنا یہ فرما برداری. دوائی 2 دن کی گھر میں رکھی ہے تو 4 دن کی لا کے رکھ دے. نہیں موقع دے کہ پترا کل دی دوائی ختم ہو، یہ نافرمانی. ابو کے میز پہ فروٹ، ڈرائی فروٹ، خشک تر فروٹ رکھ تاکہ اس سے موقع نہ ملے. یہ نہ پوچھنا پڑے روٹی کھادی سی کہ نہیں کھادی سی. ایک لاٹھی ہوتی ہے، لاٹھی انسان ہاتھ میں پکڑتا کہتے ہیں فرما برداری کیسے ہونی چاہیے. کیا فرما برداری؟ میں تجربے کی مشاہد. یہ لاٹھی اس کی آنکھیں اور اس کے پاؤں ہیں، اس کے کان ہیں، اس کی زبان نہیں ہے. بوڑھے کے ہاتھ میں آنے کی دیر ہے، یہ بے سہارا سہارا بن جاتا ہے. یہ لاٹھی یہ کیچڑ اور گارے میں کہے گا چل، یہ چلے گی. اس کے کہے گا رک، رکے گی. یہ تجھے باتھ روم میں، یہ تجھے ٹوائلٹ، یہ مسجد میں لے گی. رات کے اندھیرے دن کے اجالے میں لاٹھی سے کہہ رہا چل، یہ چلے گی. جس طرح یہ لاٹھی بوڑھے کی تابع داری کرتی ہے، جوان کو اس لاٹھی کی طرح اپنے باپ کی تابع داری کرنی چاہیے. اس کے پاس کان ہو، زبان نہ ہو، تب اس کے کندھے پر جنت کے دروازے کا اعلان، ماں کے قدموں میں جنت کا اعلان ہوگا جب چھڑی کی طرح ماں باپ کے لیے تابع دار ہو جائے گا. اور اگر میرے چاند ماں باپ کے حکم پر پورا بھی کر دیا اور کرنے میں سستی اختیار کر لی تو وہ الکما، نبی کے پیچھے نمازیں پڑھنے والے، وہ الکما نبی سے تلاوت قرآن سننے والے، یاد کرنے والے، وہ الکما جو 5 نمازوں میں حضور کا مکھڑا دیکھنے والے. حالت نظام میں کلمہ زبان پہ نہیں آ رہا. ماں نے آ کے معاف کیا. حضور کون سی گستاخی تھی کہ بس حکم پورا کرتا تھا لیکن ماتھے پہ بل چڑھا کے کرتا تھا مرتے وقت کلمہ. آج اب ماتھے پہ بل چڑھا ایسی ایسی ماں کے ساتھ گندی گفتگو کرتے ہیں کہ مائیں دعائیں کرتی ہیں ایس اولاد تو تے بہتر سی ماں. زندگی جوانی میں کچھ اور، بڑھاپے میں کچھ اور. کپڑوں کی حالت سے بیزار. ایک بڈڑا بڈڑی بیٹھے تھے، ایک جوان گزرا کہ بابے تو کی ہو گیا. اس نے ٹھنڈا ہو کر بولا کہنے لگا پتر لے گئے نواں دھیاں لے گئے ہو، پتر لے گئے نواں دھیاں لے گئے ہو، بڈڑی بڈڑا ایویں بیٹھے جیویں بیٹھے چور. آئے گا کوئی لے جائے گا. روٹی کھائی کھائی نہیں کھائی نہیں کھائی، اب تو ہاں میں ہاں ہوگی اور نہ میں نہ ہو.
آج اس دارالعلوم کے اندر اس اجتماع میں ختم بخاری میں آنے والوں، اللہ کے واسطے ماں باپ کی قدر کر لو، ان کے چہرے کی زیارت دن میں بار بار کیا کرو، دکان پر بیٹھ کے ویڈیو کال کر کے ان کا چہرہ دیکھنے کے لیے صرف کال کیا کرو، وگرنہ انہوں نے اپنے چہرے کو من مٹی کے لیے چھپا لیا۔ رب کعبہ کی قسم دنیا تلاش کرو گے ساری دنیا کی دولت ملے گی، ماں باپ کے چہرے کی دیدار سے محرومی ہو جائے گی۔ یہ اپنے آپ کو ایسا قبر کی کوٹھڑی میں چھپائیں گے کہ قیامت تو آ جائے گی، ماں باپ کے چہرے کا دیدار نصیب نہ ہوگا۔ کریا کریا گاؤں گاؤں تین باتوں کا اعلان کرتا ہوں حضرات، ایک اعلان سنو۔ پہلا اعلان حضرات ایک اعلان سنو، تین چیزیں عبد الحنان سے گم ہو گئی، عبد الحنان کی گم ہو گئی، کوئی کسی ملے تو تلاش کر کے مجھے اطلاع دے دے۔ پہلی چیز یہ، جوانی جانے کے بعد ہاتھ میں لاٹھی آ گئی، میری جوانی تمہیں فیصل آباد کے بازار میں ملے، تلاش کر کے مجھے دے کے میرے پر احسان کر دینا۔ اوے لوگوں، میرے چہرے کا حسن اب جا رہا ہے، چھائیاں میرے چہرے پہ پڑ رہی ہے، اگر میرے چہرے کی جوانی حسن اگر تمہیں کسی دکان پہ ملے تلاش کر کے مجھے دے دینا۔ تیسری سب سے قیمتی چیز، میرے ماں باپ مجھے چھوڑ کے چلے گئے، مجھے دنیا کے ماں باپ نظر آئے، میرے ماں باپ کا پیار مجھے نظر نہیں آتا۔ اوے لوگوں، اگر تمہیں میرے ماں باپ کا کہیں سے پتہ لگے تلاش کر کے مجھے ان کے قدموں میں جا کے بٹھا دینا۔ کہاں سے لاؤ گے یہ نعمت؟ جتنی ہو سکے ان کی خدمت کر لیا کرو، کیا پتا آج کے سبق کے لیے حضرت جی کو اللہ جل شانہ نے ان کے پاس مجھے سنانے کے لیے اسی لیے بٹھایا۔ میں آج کا سبق یہ میرے عزیزوں کریا کریا گاؤں گاؤں جا کر کہہ رہا ہوں۔ دوسرا اعلان حضرات، ایک دوسری اعلان سنو، آپ کے فیصل آباد میں اعلان ہوا ہوگا حضرات فلانے ملک صاحب کا، بٹ صاحب کا، شیخ صاحب کا انتقال ہو گیا، جنازہ اتنے بجے اس مکان سے اٹھایا جائے گا، اس محلے سے اٹھایا جائے گا۔ کسی کی مسجد میں اعلان ہوا حضرات، ایک ضروری اعلان سنو، ایک بچہ گم ہو گیا، اس رنگ کے کپڑے، اس رنگ کا جوتا پہنا ہوا تھا، اس سائز کی چپل پہنی ہوئی تھی، اپنا نام یہ ہے، باپ کا نام بتا سکتا ہے۔ اور میرے عزیزوں، میں بھی آپ کے پاس آج چوتھی جگہ یہ اعلان کرنے کے لیے آیا حضرات، ایک ضروری اعلان سنو، اس معاشرے سے انسانیت گم ہو گئی، کوئی ہے کوئی تلاش کر کے دے۔ نشانی اس میں اخلاق تھا، ماں باپ کا ادب تھا، بڑوں کا ادب تھا، سچائی تھی، جھوٹ نہیں تھا، کرپشن نہیں تھا، سودی نظام نہیں تھا۔ حضرات، انسانیت کا جنازہ نکل گیا، بہنوں کو دروازے سے دھکے نہیں ملا کرتے تھے، ماں باپ کو بوجھ نہیں سمجھا جاتا تھا، 5 وقت کی نمازوں کے سجدے تھے، قرآن کی تلاوت ہوا کرتی تھی، مشتبہ مال، حرام مال کے قریب لوگ جایا نہیں کرتے تھے، حلال مال لوگ کھایا کرتے تھے۔ اور لوگوں احساس تھا، آپس کے اندر پیار تھا، اگر محلے میں کسی کا انتقال ہو جاتا کوئی اپنے گھر سے بستر چرپائیاں لے کے آ جایا کرتا تھا، کوئی اپنے گھر سے پاپے چائے لے کے آیا کرتا تھا، لیکن پتہ نہیں ہمیں کس کی نظر لگ گئی، پتہ نہیں ہمیں کس نے بری نگاہ سے دیکھ لیا، ہمارے اندر پیسہ تو آ گیا لیکن ہمارے اندر سے انسانیت کا جنازہ نکل گیا ہے۔ ڈھونڈنے سے نہیں ملتی۔ شریفوں نے جب شرافت کے لیے دروازے بند کر دیے، میں ذلیلوں کے دروازے پہ جانے کی ضرورت ہی نہیں سمجھتا۔ ہر سال عمرہ کر کے آنے والا کہتا ہے اگر میں آپ پہ تو باہر ہو گیا تو برداشت نہیں ہوگا، وکھاوا میں تینوں میں کون ہے، وکھاوا میں تینوں کون ہے، جب تو نے یوں سینہ تان کے دکھا دیا بکر چل کون سی باقی رہ گئی۔ اٹھاؤ اپنے بزرگوں کی تاریخ، اٹھاؤ اپنے دادے پردادے کو۔ لوگ جب بازاروں کے اندر وہ چلا کرتے تھے، لوگ کہا کرتے تھے تمہارے پاس آنکھیں کوئی نہیں، کیا تم دیکھتے نہیں ہو؟ جس کی گود میں حضرت جی آئے، جس کی گود میں عبد الحنان آیا، مجھے نہیں پتہ تمہاری ماہ کردار میں اللہ اور مرتبہ عطا فرمائے،
میں اپنی ماں کی بات کرتا ہوں، میرے باپ کے جانے کے بعد تقریباً 32 سال زندہ رہی، رب کعبہ کی قسم میں منبر پر بیٹھ کے گواہ ہوں، باپ کے مرنے کے بعد اس نے گھر سے قدم نہیں نکالا۔ ہم منتیں کرتے تھے، اماں سال میں 2 مرتبہ عمرہ کر کے آتے ہیں، چل تجھے لے جا۔ کیا کرتی؟ بیٹا اللہ جنت میں عمرے کرائے گا، نبی کے دیدار کرو، تم روزے کے دار کو کہتے ہو میں جنت میں دیدار کروں گی۔ نہ میرے بیٹے، فوٹو بنانا حرام ہے، پاسپورٹ کے لیے تصویر بنانی پڑے گی، تیرے باپ کو کیا کیوں دکھاؤں گی کہ تیرے باپ نے پوچھ لیا میرے مرنے کے بعد تو غیروں کو چہرہ دکھاتی تھی، بتا میرے باپ کی غیرت کا جنازہ نکل جائے گا۔ اے لوگوں، ہم پتہ نہیں کہاں سفر پہ تھے، میری ماں بیمار ہوئی، رکشے میں اٹھا کے ماں کو ڈاکٹر کے پاس لے کے گئے، واپس آئی، میری بیوی نے مجھے فون کیا، 24 گھنٹے ہو گئے امی نے روٹی نہیں کھائی۔ میرے کہا بھی ہوا کیا؟ کہ ان کو کیا ضرورت تھی مجھے ڈاکٹر کے پاس لے کے جائے؟ پتہ نہیں میں رکشے میں بیٹھ کے گئی، کتنی غیر محرموں کی نگاہ میرے برقعوں پہ پڑی ہوگی۔ اللہ اکبر، آج میری عزت کا جنازہ نکل گیا، میرے سے حلال روٹی کا لقمہ اندر نہیں اتر رہا ہے۔ سنا کرتے تھے لوگ غیرت کے لباسیں اوڑھتے تھے۔ 2013 میں میری ماں کا جنازہ اٹھا، وصیت کر کے گئی تھی عبداللہ خان، دل کے اجالے میں میت سڑ جائے سڑی نہ جائے پرواہ نہیں، لیکن میت رات کو دینے میں اٹھانا اللہ کی کرنی ایسی۔ جنوری کا مہینہ تھا، جنازہ اٹھے لگا، بجلی چلی گئی، قبر میں اتارا، لائٹ آ گئی۔ اللہ اکبر، ایسی غیرت والی عورتیں دنیا کے اندر، اللہ اکبر، ایسے ایسے ہیرے پیدا کر کے گئی جن کے جنازے والی چرپائی کو بھی کسی غیر محرم نے نہیں دیکھا ہے۔ میری بیٹی میں بے حیا نہیں، میں بے غیرت نہیں، تو میری بہنوں بجا بہنیں ہو، بیٹی بجا، میری بھی 16 سال کی بیٹی ہے، لیکن جتنی اس وقت آج کے اس خانقاہ میں آئی ہوئی ہے یہ ساری میری بیٹیاں، تم اپنے باپ کی بیٹیاں، بعد میں پہلے میری روحانی بیٹیوں ہو، میں کوئی بغیرتی والی بات نہیں کر کے جاؤں گا۔ اللہ کی قسم، اللہ نے عزت بازاروں میں دکانوں پہ پھر پھر کے سبزی لینے میں نہیں رکھی، اللہ نے عزت تو چادر چار دیواری کے اندر رکھی ہے۔ پچھلے مہینے میں شام میں سیدہ زینب رضی اللہ عنہ کی قبر کے پاس، جن کی قبر کے پاس لکھا تھا ام المصائب، میں تقریباً 4.5 گھنٹے وہاں بیٹھ کے آیا۔ لگتا تھا اما زینب پوچھ رہی تھی فیصلہ آباد کی روشن زمینوں سے جا کے کہہ دینا، اور وہاں اگر برقعے میں عورتیں آئی بیٹھی ہو ان کو کہہ دینا کہ ہم نے تو برقع بچانے کے لیے، ہم نے پردہ بچانے کے لیے کربلا کی زمین سے خون کو بھر دیا، بتاؤ تم نے فیصلہ آباد کے بازاروں میں پردہ بیچنے لٹانے کے لیے کتنے پیسوں میں سودا کر دیا ہے۔ میری بچی تیری عقل میں بات کب آئے گی؟ وہ تجھے آپ ہی کہہ رہے ہیں، تو سگے بھائی کو بھائی کہنے کے لیے تیار کوئی نہیں، اس کے ساتھ بیٹھنے کو کھانے کو تیار کوئی نہیں، اس کے کپڑے استری کرنے کو تیار کوئی نہیں، اپنے بھائی کے لیے روٹی پکانے کو تیار کوئی نہیں، اس پہ بھروسہ کر رہی ہے جس نے تیرے انتظار میں 400 روپے دے کے کٹی کرائی، 400 روپے دے کے فیشل کرایا، ہاتھوں کی انگلیوں کے ناخنوں پہ پالش لگوائی، آئی مس یو لو یو کی انگوٹھی اس نے پہن رکھی ہے، اور تیرے پرائیویٹ سامان دینے کے لیے تیرے فگر کا سائز پوچھ رہا ہے۔ مجھے بتا میری بیٹی تیری غیرت کہاں رہی، تیری عزت کہاں رہی؟ اللہ کی قسم، دکانوں پہ جا کے آپ ہی کرنے والا، جب تک آنکھوں میں تیری ذات، تیرے کردار، تیرے وجود کو اپنے اندر نہیں اتار لیتا، اللہ اکبر، وہ تیری ضرورت کی چیزیں دینے کو تیار نہیں ہوتا۔ عزت بچے گی، عزت بچے گی، عزت بچے گی، چادر چار دیواری میں بچے گی۔ ملک شام کے اندر حضرت پیر جی موجود تھے، ہم کھانا کھانے لگے، وہ عورتیں کام کرتی ہیں، غربت بہت ہے۔ فندق المنصور میں، فندق المنصور میں ایک عورت بچی میرے کا کیا کہنے لگی، یہ ایرانی، یہ عراقی ڈش ہے پاکستانی، میں نے کہا یہ ڈال دے۔ سکاف تھا، پینٹ سب بڑی تنگ پہن رکھی تھی، مجبوری ہم کیا کرتے، میں نے بیوی سے کہا، میں نے کہا جلدی کرو، اوپر بیگ میں سے موٹی چادر لے کے آ، سردی تھی، ہوا چل رہی تھی۔ کہنے لگی کیا کرنے کا، لا تو صحیح، کہنے لگا نا ایسا کام نہ کرنا، جھگڑا ہو جائے گا، یہ عورتیں پتہ نہیں کس تہذیب کی مالک ہے۔ میں نے لکھا لا، میں نے کہا اس کو کا کیا نام تیرا، کہنے لگی اسمی نسرین، میں نے کہا میں تجھے ہدیہ دوں، کا کیا دے گا، میں نے کہا یہاں میرے سے چلا نہیں جاتا۔ وہ بچی قریب آئی، میں نے یوں کر کے چادر کا پلو کھولا، میں نے کہا سر نیچے کر، میں نے اس کے سر پہ یوں کر کے چادر ڈال دی، اور میری طرف دیکھ کے موٹے موٹے آنسوؤں کے ساتھ رونے لگی، اور میرا ہاتھ اس نے کھینچ کے باپ کی طرح چومنا شروع کر دیا، بیٹیوں کی طرح
چومتی رہی، روتی رہی، آنسو لگاتی رہی، کہنے لگی تم فرشتے ہو؟ میں نے کہا نہیں نہیں۔ صحابہ کی اولاد ہو؟ میں نے کہا نہیں نہیں۔ کہنے لگے پھر کون، کہاں سے آئے ہو؟ یا تو راتوں کو ہمارے کپڑے اتارے جاتے ہیں، تم کون غیرت والے ہو جو ہمارے سروں پہ چادر دینے کے لیے آ گئے ہو؟ میرے کہا میری بیٹی تو چادر کے لیے ترس رہی ہے، اور پاکستان میں باپ بیٹی کے سر پہ چادر دیکھنے کے لیے ترس رہا ہے۔ میں اس نظام کو کامیابی والا نظام نہیں کہتا جہاں میری بچی کو ڈاکٹر کی ڈگری تو مل گئی لیکن میری بچی کے کپڑے اتر گئے۔ میں نے تو اسے حوا کی بیٹی بنانے کے لیے، عائشہ کی نوکرانی بنانے کے لیے بھیجا تھا۔ مجھے کیا پتا یہ ڈاکٹر کی ڈگری لے کے آئے گی لیکن اپنی اسلامی تہذیب کا جنازہ نکال دے گی۔ اسکولوں والے حضرات آپ جہاں بیٹھے ہو، اللہ اکبر، آپ کو ہمارے بچوں کے گلوں میں ٹائی اچھی لگتی ہے، ہماری بیٹیوں کے سروں پہ دوپٹہ کیوں اچھا نہیں لگتا؟ اگر یونیفارم نہ پہن کے آئے جرمانہ کرتے ہو، کب وہ وقت آئے گا جب بچی سر پہ دوپٹہ نہ لائی اسے فائن کیا جائے گا؟ 2013 کی بات ہے، اقرا روضۃ الاطفال، مولانا عبداللطیف صاحب وہاں کے بانی سبزہ زہر میں 25ویں رات ختم قرآن کے موقع پر گیا۔ ان مولوی صاحب نے مجھے اپنے کمرے میں نیچے بٹھایا، ڈاکٹر شہریار اور کچھ اور حضرات بھی تھے، انہی کے علاقے میں ہم نے افطاری کی۔ کہنے لگے مولوی صاحب معذرت کے ساتھ اگر آپ نے چرپائی پہ لیٹنا ہے تو اس کمرے میں آئیے ورنہ آپ کو نیچے بیٹھنا پڑے گا۔ میں نے کہا اللہ کے بندے کیوں؟ کہا اس کمرے میں کوئی بیڈ مسائل نہیں رکھی۔ میں نے کہا وجہ کیا؟ اب سنو، میری بچی نے جب میٹرک پاس کی، میری بچی جب 11ویں کلاس کے لیے داخلہ لینے کے لیے کالج گئی تو گھر واپس آئی، برقع اتار کے پھینکا، کہنے لگی ابو یا پڑھوا لے یا مجھے برقع پہنا دے۔ میں نے کہا بیٹی کیوں؟ کہ اس برقعے کا اتنا مذاق اڑایا، کسی نے ہتھنی کی سوڑ کا، کسی نے کچھ کہا، کسی نے میرا برقع کھینچا، پڑھا دے، برقع پہنا۔ مولوی صاحب کہنے لگے مجھے کچھ اور نہ سوجھی، میں نے اپنے سر کی ٹوپی اتار کے اس کے آگے کر دی۔ میں نے کہا یہ برقع پہن لے یا اتارنے کے لیے اپنے باپ کی ٹوپی پہ پیر رکھ دے۔ اس نے چیخ ماری، ٹوپی سر پر رکھی، کہنے لگی ابا اب جنازہ ہی اٹھے گا، انشاءاللہ اس وجود سے برقع نہیں اترے گا۔ کہ مولوی صاحب میری بچی پڑھ بھی گئی لیکن میرے مولوی صاحب اپنی بچی کو رات بہت کم کبھی کبھار سوتے دیکھا، ہم میاں بیوی چھپ چھپ کے دیکھتے ہیں، مصلے پر بھی برقع پہن کے بیٹھی ہوتی ہے، رومال لے کے چادر سینے کو ڈھانپ کے۔ کہ مولوی صاحب پتہ ہے کچھ عرصہ پہلے میں سو رہا تھا، مجھے خواب میں سرکار مدینہ روح قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ سرکار اس کمرے میں داخل ہوئے، چرپائیاں وسیریاں موجود تھی، آپ نے اپنی چادر تہمت کو سمیٹا، فرش پہ بیٹھ گئے۔ میں نے کہا اللہ کے نبی کیوں یاری؟ فرمایا تیرے گھر کا فرش بڑا اعلیٰ، کیونکہ یہاں میرا دیا ہوا پردہ محفوظ ہے، ہم تیرے گھر میں کچھ رہنے کے لیے آئے ہیں۔ میں نے کہا اللہ کے نبی کیوں؟ کہ تیرے گھر کا پردہ آسمان والوں کے ہم قبول ہو چکا ہے۔ اللہ اکبر۔ کہنے لگے والی صاحب اللہ کی قسم میری بچی نے پردہ بچایا، آمنہ کا لال میرے گھر میں مبارکباد کے لیے آ گیا۔ جہیز میں اوون لانے والیوں یا شادی کے بعد پہلی فرمائش میں کہ مجھے اوون چاہیے، کیا ہوگا؟ مرد کو بتا رہی ہے کیا ہوگا؟ 1 منٹ پر چائے گرم، 1 منٹ پہ کھانا تیار، 8 پہ کریں گے مچھلی تیار ہو جائے گی، روز تیار ہو جائے گا۔ میرے سے نہیں کچن میں جایا جاتا، ساری رات میں دھکے کھاتی ہوں، ساری رات میں پھر بستر پہ لیٹتی ہوں، 1 بجے ان کا دھوتا بھرتے بھرتے، ان کا روٹی پکاتے پکاتے۔ آج میں آپ کو بتاؤں ہمارے کھانے کے ذائقے کیوں ختم ہو گئے؟ اما ابا ساس سسر بیٹھے ہوئے 1 بجے کھانے کا انتظار کر رہے ہیں، ہڈیاں پک رہی ہے، برتن دھلے جا رہے ہیں۔ میری بیٹی میں تیری بات نہیں کرتا، تو بہت پاک دامن ہے، اپنے ماں باپ ساس سسر کا خیال کرتی ہے۔
کچھ آوازیں میرے کان میں ایسے پڑی، اللہ اکبر، ہڈیاں بھن رہی تھی، ماں کا فون آ گیا بیکے سے، ہلو کون ہے؟ اللہ، امی کیا کر رہی ہے؟ کہنے لگی مصیبتیں جو تم نے گلے میں ڈالی ہیں ان کے لیے کھانا پکا رہی ہو، انہیں بھوک ہی بڑی لگتی ہے، روٹی پکانے سے فرصت نہیں ملتی، کب مرے گے، کب میری جان چھوٹے گی؟ میری بچی اتنا کڑوا بول تھا، کھانے کی ہڈیاں کے اندر گیا اس نے ذائقے کو لذتوں کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا، آٹے کے اندر گیا اس نے لذت کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا۔ کاش کہتی اماں تیرا شکر ہے ایک ماں باپ چھوڑ کے آئی، دوسرے ماں باپ اللہ نے مجھے دے دیے، رب کعبہ کی قسم ہے تیرے ہاتھوں کی روٹی پر فرشتہ آسمان سے سلام لے کے آتا۔ سیدہ خدیجہ کی 20 نوکرانیاں جو 24 گھنٹے گھر میں جھاڑو پانچا کیا کرتی تھی، پوچھا کیا کرتی تھی، جب رحمت کائنات تشریف لاتے آپ سیدہ خدیجہ خادمہ سے کہتی بیٹھ جو، اب سردار آ گئے، نوکرانی کی نوکری کا وقت آ گیا۔ بڈڑی ماں آٹا گوندتی، سالن تیار کرتی، ایک دن کٹورا سالن کا اور چگیر ہاتھ میں روٹی کا لے کے آنے لگی، سرکار دیکھ کے ہنس رہے، اما خدیجہ اپنے کپڑوں کو سیدھا کر رہی ہے، رحمت والے نبی اور ہنسنے لگے۔ خدیجہ کہنے لگی یا رسول اللہ بڈڑی ہو گئی ہوں نا، اب تو چال ڈال پہ ہنسی آتی ہے، اور میں خدیجہ تیری چال ڈال نہیں ہنسا رہی، مجھے پیچھے کھڑا جبرائیل ہنسا رہا ہے یا رسول اللہ کو۔ فرمایا خدیجہ 20 نوکرانیوں کے ہوتے ہوئے تو میری روٹی پکا کے لائی، خدا اتنا خوش ہوا جبرائیل کے ذریعے اللہ نے اس خدمت پر تجھے سلام بھیج دیا۔ حجرے مبارک میں تشریف لائے، بڈڑی عورت ایک ہاتھ میں لاٹھی، دوسرا حضور کے ہاتھ میں ہاتھ، مسکراتے آ رہے ہیں، باتیں کرتے آ رہے ہیں۔ سیدہ خدیجہ دور بیٹھی تھی، اماں کو آتے دیکھا، اشارے سے کہنے لگی کون؟ چپکے سے فرمایا میری ماں حلیمہ آئی ہے۔ اماں خدیجہ کہتی پھر میری دوڑیں لگ گئی، خدیجہ دودھ بھی لے آ، لسی بھی لے آ، کھانا بھی لے آ۔ جب میں سب کچھ لے کے آئی، شام کا وقت ہوا، اماں ہاتھ میں لاٹھی لے کے کھڑی ہوئی، کہنے لگی بیٹا محمد اب مجھے اجازت دو۔ حضور رونے لگے، اماں ایک رات تو رہ جا، کہ میں بھی آگے آئی، کملی والے اگر آپ کو تو میں روکوں۔ اماں کہنے لگی بیٹی خدا تیرے بیڑے کو آباد رکھے، میں پھر آؤں گی، تیرا بیڑا آباد تو امت کا بیڑا آباد۔ جب رحمت والے نبی ماں کا ہاتھ پکڑ کے نکلنے لگے، سیدہ خدیجہ کان میں کہنے لگی مجھے بھی ماں کی خدمت کرنے کا کچھ حق ہے۔ آپ نے فرمایا خدیجہ کر دے۔ اپنے غلام میسرہ کو بلایا، فرمایا 40 بکریاں اور ایک اونٹ لے کے آ، اور جلدی سے دروازے پر لائے۔ بڈڑی کہنے لگی میں اس کا کیا کروں گی؟ اماں پیروں میں بیٹھ گئی، کہا اماں حلیمہ تیری جتی کے تلوے پہ قربان ہو جاؤں، یہ تیری ذات کے لیے کچھ بھی نہیں، اماں یہ تو تیرے قدموں پہ اس لیے قربان کیا، تیری جھولی کے اندر دودھ پینے والا سارے نبیوں کا سردار میرے گھر کے اندر اللہ نے دولہا بنا کے بھیج دیا۔ کون کہتا میرے عزیزوں بہن بھائیوں کے ساتھ برتاؤ کا حضور طریقہ بتلا کے نہیں گئے؟ ام ہانی حضرت علی کی ہمشیرہ، اللہ اکبر۔ ام ہانی کون ہے؟ اللہ کے نبی کی وہ والی بہن، رشتہ داروں میں رشتہ، چاچے کی غالباً بیٹی۔ جب مار کھایا کرتے مکے والے ستایا کرتے، ام ہانی کے بیڑے میں آ کے آرام کیا کرتے۔ فتح مکہ ہوا، حضرت ام ہانی کے چھوٹے چھوٹے بچے رحمت دو عالم کو سواری پر دیکھ رہے ہیں، سارا مکہ آگے آگے، آمنہ کا لال پیچھے چل رہا ہے۔ یہ بچے دوڑتے دوڑتے گھر آئے، اپنی ماں سے کہنے لگے اماں وہ آج ویر محمد آ گیا جس کا تذکرہ تو قرآن کی آیتوں کو پڑھ پڑھ کے سناتی ہے۔ اماں ام ہانی کہنے لگی کون ویر محمد؟ اماں جس کے اوصاف اور جمال کو والضحیٰ اور واللیل سے سناتی ہے کہ کہاں ہے، کہاں کھڑا ہے۔ اماں کہتی ہے دونوں نے میرا پلو پکڑ لیا اور کہنے لگے آج وہ ویر محمد ہمارے گھر میں آئے گا جس کے بارے میں تو کہا کرتی ہے کہ دن میں آرام کیا کرتا تھا۔ ماں کہتی میں نے منہ پرے کیا اور چھلک چھلک کے آنسو میرے آنکھوں سے گر کے رخسار پر آنے لگے۔ میرے بچے میرا منہ موڑ کے کہنے لگے اماں جی کیا ہوا؟ میں نے کہا بیٹے آج اللہ نے اسے بہت عروج دے دیا، اللہ اکبر، وہ پیوند کے کپڑے پہننے والا آج مکے کا سردار بن گیا، آج اسے غریبڑی کا ویڑا کیسے یاد رہے گا؟ اے لوگوں گاؤں دیہاتوں سے اٹھ کر شہر میں آنے والوں، اللہ تمہیں ترقی دے، کبھی بیوہ بہن کے کچے کوٹھڑے پر دروازے پر بھی جا کے سلام کر لیا کرو۔ اے لوگوں دوستوں کی محفلوں میں 5-5 ہزار کے بکرے کی کڑائی کھانے والوں، کبھی سال میں ایک آدھی مرتبہ چھوٹا کلو گوشت محل کے دروازے پر پہنچا دیا کرو۔ اماں ام کہانی کہتی ہے میرے آنسو گر رہے تھے،
میں کہہ رہی تھی آج بڑی امیری ہو گئی، آج وہ غریبڑی کو کہاں پوچھے گا، کہ اتنی بات تھی دروازہ بجا، میرے بچے پھدکتے گئے، اماں مامو محمد آ گئے، جا کے دیکھا رحمت والے نبی باہر کھڑے، اماں کہتی میں نے دیکھا میرا کلیجہ اتنا بڑا ہو گیا، وہ باہر کھڑے میں اندر کھڑی، وہ مجھے دیکھ رہے میں اللہ اکبر۔ پتہ ہے کیا کہا؟ اپنے پیٹ پہ ہاتھ رکھا، فرمایا مجھے بھوک لگ رہی ہے، یہی کھڑا رکھے گی، اپنے ہاتھوں کی کھلا کے پرانی یادوں کو تازہ کرے گی۔ وہ بیانی کہتے کچے سے ریڑے پہ نہ بچہ نہ مصلی نہ رومال نہ کپڑا، کچھ بھی نہ مانگا، زمین پہ آلتی پالتی مار کے چوکڑی مار کے بیٹھ گئے۔ فرمایا جلدی کر، تیرے ہاتھوں کی کھائی ہوئی بڑے دن گزر گئے۔ امی کہتی ہے میں اس ویر کو کیسے بتاؤں، آج آٹے کے ڈبے میں آٹا ہی کوئی نہیں، آج چولہے میں لکڑی آگ کوئی نہیں۔ کہ لگی میں دیوار کے پیچھے ہو گئی اور میں اوٹ میں سے جھانک کے جھولی میں لا کے یا اللہ صدیق عمر کہاں چلا گیا، جو ان کو بلانے کے لیے آ جائے، جلدی آؤ مکے کے سردار بلا رہے ہیں، اللہ میرے حجرے کا میرے باورچی خانے کا بھرم مچ جائے گا۔ جب گھر کی حالت دیواروں کی مٹی اتری دیکھی، اماں کہتی پتہ کیا کہا، پہچان گئے میری بہن کے حالات پتلے ہیں، پر میں بہانی تازی نہ پکانا جو ہے وہی لا کے دے دے، اور سالن کی ضرورت نہیں۔ اللہ اکبر، میں تو اس غریب ماں کا بیٹا جو گوشت کو سکھا کر اللہ اکبر زبردستی میں کوٹ کوٹ کے پکا کے کھایا کرتی تھی، لیا۔ بہانی کہتی رات کی جو روٹی کا ٹکڑا جہاں کہیں سے آیا تھا وہ ٹکڑا ہاتھ میں لیا، پانی کا پیالہ، میں نے کہا انتظار کرے تو سالن بنا دو، فرمائی اللہ کی نعمت ہے، روٹی کا ٹکڑا توڑا، پانی میں بھگویا، اپنے منہ میں لے لیا۔ اللہ اکبر، یونی کا سکی ہے حلق پھنس دی پئی ہے، کہ لگا اللہ تیرا شکر ہے جس نے عرصے کے بعد بہن کے ہاتھوں کی پکی کھلا دی ہے۔ اماں کہتی روٹی کا ٹکڑا پانی میں بھگویا اور اٹھ کے 4 دعائیں دے کے چلے گئے، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا، خدا کا شکر ہے جس نے بھوکے کو کھلا دیا، پیاسے کو پلا دیا، جس نے اندر ہضم ہونے کے نظام کو پیدا کر کے خارج ہونے کا راستہ بنا دیا۔ اماں کہتی میں نے دنیا کے بڑے بڑے دل دکھانے والے دیکھے لیکن میرے کائنات کے اندر محمد جیسا دل بڑھانے والا نہیں دیکھا۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کامیابی ملے گی۔ آج یہی نقشبند کا، یہی قادری، یہی چشتی سہروردی کا، آج یہی خالقہ نظام کا میرے عزیزوں فیض ہے کہ کامیابی ملے گی تو سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقے میں ملے گی۔ آپ نے بیٹی کو چادر 4 دیواری کا حکم دیا اور مرد کو کاروبار کا حکم دیا۔ جب اس نظام کے خلاف کریں گے، مرد ڈیروں کی زینت بنے گا اور عورت بازاروں کے اندر حیا کا سودا کرتی پھرے گی، تو اس کی گود عبدالقادر جیلانی، رابعہ بصریہ پیدا کوئی نہیں کرے گی۔ اس کی گود کے اندر جوتے مارنے والے، ماں کو اذیت پہنچانے والے، ماں کے سر میں جوتیاں مارنے والے پیدا ہوں گے۔ اللہ اکبر، میری بچی گھر کے اندر اوون آ گیا، اللہ غنی تجھے پتہ ہی نہ چلا، تیرے بچے کا دھن دولت لٹ گیا، تیری بچے کی خیر کو کوئی چوری کر کے لے گیا۔ اللہ اکبر، میرے سے کچن میں نہیں جایا جاتا، ہاں اوون لاؤ، بچے کو بتا رہی مجھے نہ اٹھانا 11 بجے سے پہلے، خبردار شوہر بھی ناشتہ کیے بغیر جا رہا ہے، کیسے برکت آئے گی؟ میرے نبی نے فرمایا اللہ اکبر، شوہر کام کاج کے لیے جائے تو عورت سارے کام چھوڑ کے اپنے شوہر کے پیچھے دروازے تک جائے، جب وہ شوہر جائے تو اس کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے آیت الکرسی پڑھ کے اس کو سنائے، وہ آیت الکرسی پڑھ کے اپنی بیوی پر بوا پڑھ کے اپنے شوہر پہ بوک مارے۔ اللہ فرشتوں سے کہتا جرندوں پرندوں درندوں میں اعلان کر دو خبردار اس کے پاس سے نہ گزرنا، یہ آیت الکرسی پڑھ کے میری حفاظت میں آ گیا۔ اسرائیل اگر آج اس کی موت مقرر ہے تو نے بھی کوئی نہیں جانا جب تک یہ اپنے گھر کے اندر واپس نہ لوٹ آئے۔ فرمایا جب دروازے سے نکلے کہہ دے بسم اللہ توکلت علی اللہ، مرد کہہ کے نکلے، بیوی کہہ دے فی امان اللہ، پھر ہاتھ اٹھا کے کہ اللہ لال جوڑے میں چھوڑ کے گیا تو لال جوڑے میں آ کے ملاقات کرے۔ فرمایا وہ دکان کھولے، وہ کروڑوں روپے کا بزنس کرے، ادھر چاش کا وقت آ جائے، وضو کر کے مصلی بچھا کے چاش کے 2 نفل ادا کرے، دنیا والوں کو بتا دو رزق میرے دکانوں میں نہیں رکھا، رزق تو میرے چاش کے سجدوں کے اندر رکھا ہوا ہے۔
کپڑے استری نوکرانی کرے، کپڑے دھوئے نوکرانی، تیری کڑوی کسیلی تیری ضرورتوں کو پورا کرے، پھر بھی تو اسے دل کے مرض میں پھر بھی میری بچی نانا اللہ اکبر، تجھے کڑوا بولنے کے لیے اللہ نے تجھے جنت کی حوروں کی سردارانی بنایا۔ فرمایا یا رسول اللہ مرد کا عورت پر کیا کہے؟ فرمایا بیوی نماز پڑھے، نماز پڑھ کے شوہر کی سلامتی کی دعا نہ کرے، اس عورت کی نماز ہی قبول نہیں ہوتی ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرد کا عورت پہ کیا کہے؟ بتلا دیتے ہاتھ کی انگلی پیر کے انگوٹھے پر، بتلا دیتے ہاتھ کی ہتھیلی پر، بتلا دیتے ہاتھ کی پشت پر، نہیں سب سے نازک جگہ بتایا۔ فرمایا مرد کی ناک کے سوراخ کے اندر دانا نکل کے پیپ بن جائے، پھر وہ دانا اچانک پھوٹ کر اس کا ریشہ پیپ بہنے لگے، عورت رومال ڈسٹ بن عورت ٹیشو نہ لے کے آئے، روئی کا پھایا کاٹل کپاس نہ لائے، بلکہ اپنی زبان نکال کر اس پیپ کو چاٹنے لگ جائے، تب بھی اس نے اپنے مرد کا حق ادا نہیں کیا ہے۔ جہاں مردوں کے حق کا بتایا بس 7 عورتوں کا بتایا، نماز کے لیے پیمانہ، روزے کے لیے پیمانہ، ہر چیز کے لیے پیمانہ میزان عدل کا ہوگا، لیکن میرے بندے اخلاق والے پیمانہ تیرا نہیں ہوگا، تیری گھر والی کا ہوگا، اخلاق کا پرچہ تیرے سے لیا نہیں جائے گا، تیری بیوی سے لیا جائے گا، اخلاق کی باری آئے گی۔ اس لیے تو سرکار نے منبر پر خیرکم خیرکم لأہلی وانا خیرکم لأہلی، اے لوگوں تم میں سب سے بہترین وہ جو اپنے بچوں کے لیے اچھا، میں اپنے بچوں کے لیے اچھا۔ فرمایا قیامت کا دن ہوگا، اللہ فرمائے گے اخلاق والا پرچہ تیری بیوی سے لوگا، آ جا غریب بڑی کی بیٹی، آ جا فقیر کی۔ اے لوگوں جب اپنے بچوں کو بیانے لگو تعلیم نہ دیکھا کرو، چہروں کے حسن و جمال کا نہ دیکھا کرو، کردار کو دیکھا کرو۔ میں نفس نفیس گواہ ہوں، میں لاہور میں پاک عرب کے اندر ایک مکان کی اوپننگ افتتاح کرنے فیتا کاٹنے گیا، مکان میں داخل ہوا تو سامنے ایک ریڑھی چاروں طرف سے لپٹی بندی پڑی تھی۔ مجھے کہنے لگے مولوی صاحب یہ ریڑھی جانتے ہیں؟ میں نے کہا مجھے کیا پتا۔ کہنے لگے اندر آؤ ہسٹری بدلائیں۔ میں نے کہا کس کی ریڑھی ہے؟ قبل آنر آدمی تھا، بڑا تکڑا آدمی تھا، اللہ کی طرف سے حال آ گیا، اللہ کی پکڑ آزمائش کے اندر آ گیا، نہ مل رہی نہ گاڑی، ریڑھی لگا کے گزارا کرتا تھا۔ 8 دن پہلے اس بندے نے خودکشی کر لی، پھندا ڈال کے اپنے آپ کو ہلاک کر لیا۔ جب ہم لوگ گئے اسے سولی سے اسے پنکھے سے ہم نے اتارا، جب زمین پہ لٹایا بالکل اپنے نیچے اتنا بڑا پیپر تھا، اور کہا میری بچی میں تیری شادی کی تاریخ لینے کے لیے تیرے سسرال گیا، سسرالیوں نے اتنا بڑا جہیز کا پرچہ دے دیا، میری بچی شرمندگی کی وجہ سے تیرا باپ تیرا سامنا نہیں کر سکتا، چل میں تو تجھے ڈولی میں نہیں بٹھا سکتا، تو مجھے چرپائی پہ بڑا دیکھ سکتی ہے، اے میری بچی تیرا باپ شرمندگی سے بچنے کی وجہ سے دنیا چھوڑ کے جا رہا ہے، اللہ کے واسطے۔ اور میں عرض کرتا ہوں اپنی بیٹیوں کو لاکھوں دو، کروڑوں دو، اربوں دو، چجوٹ کا فرنیچر دو، دبئی کی زبان سے خریداری کر کے الیکٹرونک کا سامان لا کے دو، لیکن کبھی اپنے بچی کی جہیز کی نمائش نہ کیا کرو۔ ایک بھٹا فروش، ریڑھی فروش، اپنے گھر میں اچھالیاں چھلیاں بیچنے والا، گھر میں سناٹا، چولہے پر ہانڈی ہے، ہاتھ پاٹ میں روٹی ہے، کھادی کیوں نہیں؟ کہنے لگی اس کی وجہ سے۔ کون جوان بیٹی؟ کہنے لگے کروٹ بدل کے صبح سے لیٹی ہے، میں بلا رہی ہوں بول نہیں رہی۔ آگے گیا جا کے بچی کے سر پہ ہاتھ رکھا، کہتی ہے اکھاں تے کھول، اس نے آنکھیں کھولی، آنسوؤں کا سمندر اس کی آنکھوں سے سلکنے لگا۔ اس باپ نے یہ نہیں پوچھا بیمار ہے تیرے پیٹ میں درد ہے؟ بیوی سے کہنے لگا ہاں مجھے پتہ لگ گیا، آج کسی امیر کی بیٹی کا جہیز دے کے آئی ہے۔ اللہ اکبر، کروڑوں دو، لاکھوں دو، لیکن خدا کے واسطے کسی غریبڑی کا آنسو اپنی بیٹی کے جہیز پر نہ گراؤ۔ اگر اس کا آنسو گر گیا کیا پتہ اللہ تیری میری بیٹی کو استعمال کرنے کی توفیق ہی نہ دے۔ میں تبھی تو کہہ رہا ہوں پیسے کی چمک ہمارے اندر آ گئی لیکن انسانیت کے جنازے نکل گئے۔ جو زیادہ جہیز لے کے آئی اسے چرپائی پہ بٹھا رکھا ہے، جو جہیز نہیں لے کے آئی اسے برچی خانے میں نوکروں کی طرح پھینک رکھا ہے۔ کی دیتا تیرے پیو نے، کی دیتا تیرے پیو نے۔ اللہ اکبر، اس کے باپ نے اپنے جگر کا ٹکڑا کاٹ کے دے دیا۔ اللہ اکبر، آج کوئی مانگے سے کسی کو انگوٹھی نہیں دیتا، اس نے 20 سال کی جوان بچی کو تیرے حوالے کر دیا۔ مار سکتی ہے، گالی بھی دے سکتی ہے، تیرا ہاتھ پکڑ سکتی ہے، تو ایک ماں 10 مارے، ایک
مار سکتی ہے لیکن یہ یوں کر کے روتی ہے، او کٹ مارو، درد ہوتا ہے کٹ مارو کٹ مارو۔ اس وجہ سے کہ جب اس کا باپ اسے لال جوڑے میں قرآن کے سائے میں رخصت کر رہا تھا تو اس نے اپنی بیٹی کو اپنی داڑھی کی سفیدی دکھائی تھی کہ میری بچی ایڈو ویکھی اپنے گھر دی سونت نو نہ ویکھی، اگر تو طلاق لے کے آئی تیری 4 بہنیں ڈھولی میں بیٹھنے سے محروم ہو جائے گی۔ بھائی لوگوں کچھ تو خوف کرو، اللہ اکبر۔ انسان کو مالک کو جانور پر ترس آتا ہے، ہمیں اپنے گھر والوں کو کتی کجری کہتے کیوں ترس نہیں آتا ہے؟ کیوں خدا کا خوف نہیں آتا ہے؟ قیامت کا دن ہوگا، بڑے بڑے حاجی نمازی کو بلایا جائے گا، تشریف لائیے، اخلاق والا پرچہ ہو، اللہ یہ بہ کھڈانا، بیوی کو بلا کے لا، بتا باہر کے اندر باہر کیسا تھا؟ اللہ اکبر، ویلفر بنائی تھی، لوگوں سے ہنس ہنس کے، کبوتر سے ہنس ہنس کے، بٹیر تیتر کو یہاں بٹھا کے باتیں کرتا تھا، بتا 24 گھنٹے بعد تیرے سے کیسے بات کرتا تھا؟ پھر اللہ دیکھ کے کہے گے کہ تیری گردن پر اتنا بڑا کالے رنگ کا نشان جلا ہوا کیسے؟ میں نے تو ماں کی گود میں تیرے پر ایک تل بھی نہیں لگایا تھا، گوری چٹی بھیجا تھا، یہ نشان کہاں سے؟ میری اللہ تو دیکھتا ہے کہاں؟ نہیں آج تیرے سے سنوں گا۔ یا اللہ جون جولائی کا مہینہ تھا، چولہے پہ بیٹھی تھی، الہی سبزی نوکر لے کے آیا، دکان کے ملازم کے ہاتھ بھیج دی، 1 گھنٹے دے اندر تیار ہونی چاہیے۔ یا اللہ، اللہ اکبر، یہ کھانے کے لیے آیا، پھر اس کے ہاتھ بھی دھلائے، تولیا بھی لے کے کھڑی ہوئی، اسے ترس نہ آیا، اس نے پہلا سالن کے اندر روٹی کا لقمہ ڈالا، منہ پہ رکھا، اور ماں بیٹی کا خیال نہ کرتے ہوئے بیٹیوں کے سامنے مجھے گالی دے کے